اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضى ويرضى الرسول صلى الله عليه وسلم محكمة فروع بالأصول بحق سيدنا محمد وآل الطاهرين والحمد لله رب العالمين۔ اے اللہ، اے میرے معبود، میرے اس ماہ کے روزوں کو پسندیدہ اور قبول کیے ہوئے قرار دے۔ اس صورت میں جس کو تو اور تیرا رسول پسند فرماتا ہو، اس کے فروع، اس کے اصول سے پختہ تعلق رکھتے ہوں، بے واسطہ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور ان کی پاکیزہ طیب و طاہر آل کے، اور حمد ہے خدا کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ایک صلوات مل کے پڑھ لیں بابا۔ یہ جو ماہ مقدس کل بھی عرض کیا تھا، اپنے انتہائی اختتامی مراحل سے ہم سے وداع اور رخصت ہو رہا ہے۔ اگر انسان نے اس عظیم اور اس کہہ لیں گولڈن پیریڈ سے، اس انتہائی قیمتی وقت سے، جس کی مثال پھر ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس وقت کو کسی اور وقت کے ساتھ مثال دے سکیں، نہیں، یہ بے مثال ہے۔ یہ عجیب فقید المثال وقت ہے جو خدا نے ہمیں نصیب فرمایا تھا، جس کی آخری گھڑیاں، آخری لمحات ہم سے وداع ہو رہی ہیں اور رخصت ہو رہے ہیں۔ اگر کل بھی شاید ایک دن عرض کیا تھا، معصومین علیہ السلام نے ایک تنبیہ کی ہے، اور ظاہر ہے ہمارے لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ محمد وآل محمد کی ازبات ہوتی ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس لیے کہ یہ ہستیاں خدا کی رضا کے بغیر نہ تو کسی کو کوئی حکم کرتی ہیں اور نہ ہی کسی کو کسی بات سے منع کرتی ہیں، روکتی ہیں۔ لہذا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مقدس ٹائم کے اندر، اس انتہائی بابرکت اور حرمت والے وقت کے اندر اگر کسی کی بخشش نہ ہو سکی تو معصوم نے فرمایا پھر اس کے بعد نہ ہو سکے گی، یقین پیدا کر لیں۔ اب پروردگار انتہائی کریم ہے، انتہائی مہربان ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، انتہائی شفیق ہے، اس کے کرم کی انتہا کچھ نہیں، اس کی رحمت کی، اس کے بخشنے کی، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کتنا کریم ہے۔ کہا اگر ایسے ہے تو پھر یہ بھی آپ دیکھیں، یہاں پر اس کا کرم جلال پر ہے، عروج پر ہے، معراج پر ہے، یہاں پر اس کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے، یہاں پر آج اس کی رحمت میں ایک موج تلاطم ہے، ٹھیک ہے، آج اس نے اپنی رحمت کو 70 سے 70,000 درجہ زیادہ کیا ہوا ہے، پھر بھی آپ کی بخشش نہیں ہو رہی تو کل کیسے ہوگی؟ پھر معقول بات کی۔ اگر ایک آیت کا ہم عرض کر رہے تھے نا، ایک آیت کا اگر ثواب پورے قرآن کے برابر دے رہا ہے تو آج اگر نہیں بخش رہا، جب ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کے برابر دے رہا ہے، جب آپ کی ایک ایک سانس کو تسبیح قرار دے رہا ہے، ایک سانس تسبیح بن رہی ہے، آنا جانا تسبیح بن رہا ہے، اگر یہاں بخشش نہیں ہو رہی، یہاں انسان کو مغفرت کا ماحول نہیں مل رہا، یہاں پر انسان اپنے خالق کے سامنے آ کے، اپنے معبود کے سامنے آ کے شرمندہ نہیں ہوا، نادم نہیں ہوا، گڑ گڑایا نہیں، دو آنسو ندامت نہیں بہائے، اس نے اپنے باطنی معاملات کو اپنے خالق کے ساتھ کسی حد تک برابر کرنے کی اور مناسب حد تک لانے کی کوشش نہیں کی،
تو پھر عرض کیا تھا بہت مشکل ہے. معصوم فرماتے ہیں پھر آپ یقینی طور پہ بہت مشکل ہے کہ دیکھیں ہم نے عرض کیا تھا, صرف اشارہ کروں اسی بات کی طرف, فرمایا ملیون بندے, ملیون کے لفظ ہیں, ملیون افراد جس ماہ مقدس کی ہر شام کو خدا جہنم سے آزاد کر کے بہشت میں ڈالتا ہے, ملیون معصوم فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, اس مہینے میں اگر آپ کی بخشش نہیں ہوئی, آپ کے اور میرے گناہ بخشے نہیں گئے, تو پھر واقعاً بہت مشکل ہے. کیونکہ یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے, یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, میرے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. ابھی تک میں خدا کی بارگاہ میں بخشش حاصل کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا ہوں, ابھی تک میں توبہ نصوحہ یا پکی توبہ, پختہ توبہ اپنے مالک کی بارگاہ میں کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا, ابھی تک میں اپنے مالک سے اس ماہ مقدس میں کوئی عہد و پیمان گناہ نہ کرنے کا باندھ سکا ہوں یا نہیں باندھ سکا ہوں. پروردگار میں نے یہ ماہ مقدس گزار دیا ہے, میں تجھ سے مجھے اول ماہ مقدس میں وعدہ کرنا چاہیے تھا, میں ابتدا میں نہیں جاتا. معصوم فرماتے ہیں حق یہ ہے انسان کا کہ ماہ مقدس میں پاکیزہ ہو کر داخل ہو. عجیب بات, پاکیزہ ہو کر فرماتے ہیں داخل. وہ بہت سارے آداب ہیں جو اول رمضان کے اب ہم نہیں یہاں عرض کرتے, تو چونکہ ابھی تو آخر ماہ مقدس رمضان آ گیا ہے. معصوم فرماتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے ماہ مقدس رمضان کے شروع میں خدا نے 2 مہینے رجب اور شعبان کیوں رکھے ہیں؟ فرما رہے ہیں توجہ, امام فرماتے ہیں رجب اور شعبان کے رکھنے کا فلسفہ ماہ مقدس رمضان سے پہلے یہ ہے کہ انسان رمضان میں توجہ پاک ہو کر داخل ہو. یہ معصوم مولا یہ کیا اب پاک, ہم تو رمضان میں آ کے اپنے جو ہے نا گناہوں کی معافی چاہیں گے, اور خدا کی رحمت اتنی وسیع ہوگی اور اتنا اس کا کرم جو ہے عروج و معراج پہ ہوگا, اس وقت ہم چاہتے ہیں بخشے جائیں. امام نے فرمایا اگر آپ رجب اور شعبان میں, کیوں کہا کہ رجب اور شعبان کے روزے رکھو اور لازمی رکھو کہا گیا, واجب نہیں کیے گئے, لیکن کہا گیا رمضان سے پہلے مقدمتاً ابتدائے تمہید کے طور پر آپ رجب اور شعبان میں روزے رکھیں. معصوم نے فرمایا کوشش کریں کہ پاک ہو کر ماہ مقدس میں داخل ہو. کیوں؟ تاکہ ماہ مقدس رمضان کی برکتیں آپ سے ضائع نہ ہو جائیں. یہ فرمایا آپ اگر مقدس اور پاک اور طیب, کل بھی بات کر رہے تھے طاہر قلبی, اگر آپ پاک دل کے ساتھ, پاک نیت کے ساتھ, کمال معرفت کے ساتھ, کمال ارادت اور عقیدت کے ساتھ ماہ مقدس رمضان میں داخل ہوتے ہیں, معصوم فرماتے ہیں پھر آپ پورے طور پر اس کی بہاریں جو ہیں, اس کی رحمتیں جو ہیں, اس میں جو کرم پھیلائے جا رہے ہیں آپ ان کو سمیٹ سکیں گے. ورنہ آپ کی توجہ ہے کیپیسٹی اور وسعت نہیں رہے گی. آپ جتنے گناہ گار ہوں گے اتنا کم آپ کی تو آپ کے اندر یہ گنجائش ہوگی کہ آپ خدا کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں. یہ معصوم فرمانا چاہیے. تو جس ماہ مقدس کی یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام عظمت بتائیں کہ یہاں کوشش کریں پاک ہو کر داخل ہو جائیں, تو اس ماہ مقدس میں آ کر بھی اگر ہم خدا نخواستہ توبہ نہ کر سکیں, پاک نہ ہو سکیں, پھر اس سے بڑی انسان کے لیے اور بدبختی کوئی بھی نہیں ہے. معصوم نے بھی یہ جملے ارشاد فرمائے, کہا اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے کہ انسان ماہ مقدس کو عبور کر جائے اور انسان کے دامن میں گناہ رہ جائیں. تو ہم تو بہرحال ابھی آخری اختتامی مراحل ہیں ماہ مقدس کے. یقینی طور پر ہمیں, میں اپنی بات کروں, توبہ کی توفیق نہیں ملی مجھے, اپنے گناہوں کا خدا سے ایک معاملہ کرنے کی, ایک عہد و پیمان, ایک تجدید کرنے کی, ایک وعدہ و وعید کرنے کی. پروردگار میں تیرا بندہ ہوں, انتہائی ناقص ہوں, انتہائی کمزور ہوں, انتہائی شیطان کے بہکاوے میں آنے والا ہوں, نہیں بچ سکتا. تیری ذات سے مدد چاہتا ہوں, ان ازوات مقدسہ کے صدقے مجھے بخش, اور آئندہ مجھے ایک پاکیزہ زندگی, ایک نئی زندگی. اب کیا تھا فلسفہ ماہ مقدس کا؟ سلوات پڑھیں بابا بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فقط اور فقط دیکھیں خالق و مالک و
زمین و آسمان کے اس پروردگار نے جو فلسفہ رکھا تھا فرمایا تھا لعلکم تتقون، ٹھیک ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم روزے اس لیے اپنے بندوں کے لیے لے کے آئے، یہ ماہ مقدس اس لیے لے کے آئے تاکہ ہمارے بندے ماہ مقدس سے جب باہر نکلیں، یعنی آج جب ہم الوداعی مراحل میں ہیں، جب ماہ مقدس کو ہم چھوڑیں گے، ہمیں متقی ہونا چاہیے، ہے توجہ نا؟ اگر ہم متقی نہیں بن سکے، ہم نے ماہ مقدس کا فلسفہ جس مقصد کے لیے خدا نے ماہ مقدس کو بھیجا تھا، ہم نے وہ فلسفہ ضائع کر دیا، بس کچھ نہیں حاصل کیا۔ مگر یہ کہ حقیقت یہ ہے، مگر یہ کہ کچھ دنوں کی بھوک اور پیاس، کچھ دنوں کی ایک معمولی سی ایک سعی و کوشش معرومی نہیں ہے، یقیناً خدا کریم ہے، حقیقت یہی ہے، لیکن جو فلسفہ تھا، جو حکمت تھی، جو مقصد تھا خدا کا ماہ مقدس کو بھیجنے کے لیے، وہ تو ہم نے حاصل نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو پھر اس سے بڑی بدبختی ہمارے لیے، بد نصیبی ہمارے لیے، محرومی ہمارے لیے، گویا ہم محروم ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بابا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بلند تر صلوات مومنین کے دلوں سے بغض کو دور کرتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معصوم فرماتے ہیں اگر مومنین جہاں بیٹھے ہوئے ہوں مل کر، اور خصوصاً بلند اگر صلوات پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں میں جو کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم تو اتنے وسیع القلب تو نہیں ہوتے نا، ٹھیک ہے، نہیں ہیں، تو کہا یہ کوتاہیاں، یہ کمیاں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعصب بغض ہوتا ہے یہ دور ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ٹائم ہو گیا؟ ابھی نہیں ہوا بابا، بیٹھ جائیں، ابھی بہت سارا ٹائم نہیں ہوا۔ قبلہ کہاں سو گیا؟ ہم ایک مہینے سے ہمیں پتہ ہے ٹائم کا، دیکھتے ہیں روزانہ، سارا خراب کر دیا بابا جی۔ عرض یہ کر رہے تھے آپ کی خدمت میں کہ ہے کیا ماہ مقدس کا فلسفہ، کیا ہے ماہ مقدس کی حکمت، کیا ہے غرض، کیا تھی اس کی غایت، کیا تھی، خدا کیوں لے کر آیا تھا ان ایام کو، کیوں بھوکا رکھا خدا نے، کیوں پیاسا رکھا خدا نے ہمیں، کیوں یہ حدیں مقرر کی، آنکھوں کو کسی نامحرم کے اوپر نہ پڑیں، کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنیں، یہ کیوں ساری حدود متعین کی روزے کے لیے؟ اس لیے کہ اگر انسان ایک مہینہ واقعاً ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ اور میں جو حق بنتا تھا ویسے روزہ نہیں رکھ سکے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن بخشش کی جو بات ہے جو میں آج پیغام دینا چاہتا تھا اختتامی مرحلے پہ، وہ دروازہ توحید باز ہے، ابھی بھی بابوں کا مفتوح للطالبین، ٹھیک ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ نہ سوچو کہ وہ اس نے آپ پر دروازہ بند کر دیا، نہ، دروازہ بند نہیں کیا، اگر آخری لمحات بھی آپ نے کسی کے در کر لیے، حتیٰ کہ یہاں پہنچ کر دے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، معصوم فرماتے ہیں جو شب عید ہے، یعنی وہ جو آپ کا آخری روزہ ہے، اس کے بعد جو عید آ رہی ہے، امام فرما رہے ہیں جو عید کی رات ہے، جتنے خدا، توجہ سے سنے اس امام کی فرمان کو، جتنے خدا مہینے بھر میں لوگوں کو بخشتا ہے اتنے فقط عید کی شب کو بخشتا ہے۔ معصوم فرما فقط عید کی شب کو اتنے لوگوں کو بخشا جاتا ہے جتنا، آپ دیکھیں پھر ماہ مقدس کی کیا عظمت ہے، وہ لیالی قدر ہیں، وہ عظیم اوقات ہیں، وہ کہا ہر ابھی آپ روایت پڑھ رہے تھے، ہر افطار کے وقت ملین لوگوں کو بخش دیتا ہے، ملین، ٹھیک ہے، تو وہ ملین وہ ہوتے ہیں جن کی ایک تجسس ہوتا ہے، جن کی ایک کوشش ہوتی ہے، جن کی ایک سائی ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں، وہ ندامت لے کے جاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، وہ اپنا باطن لے کے جاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اس سے راز و نیاز کرتے ہیں، اس سے اصرار کرتے ہیں، اس کو وہ واسطے دیتے ہیں جو اس کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتے، کہ وہ اپنے آپ کو بخشواتے ہیں، تو پروردگار عالم ان کو دو طرفہ سلسلہ ہوتا ہے، تو پروردگار عالم ان کو بخش دیتا ہے، معصوم فرماتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ انسان ان اختتامی مراحل میں بھی اگر خدا کے ساتھ اپنے معاملات
درست کر لے، اپنی جو کوتاہیاں جو زندگی میں جو ندامتیں ہیں وہ اکٹھی کرے اور آج پیش کرے خدا کے سامنے۔ بولا بڑا نادم ہوں، بڑا شرمندہ ہوں، انتہائی پروردگار عالم میں ٹوٹا ہوا ہوں، شکستہ ہو گیا ہوں۔ پروردگار میں اتنا مقدس ٹائم تیری بارگاہ تو نے جو مجھے نعمت دی تھی ابھی گزر رہا ہے اور میں اپنے معاملات درست نہیں کر سکا، توبہ نہیں کر سکا، کوئی خیرات نہیں مانگ سکا۔ اب بھی ہے، آج کی شب بھی ہے، کل کی شب بھی ہمارے لیے ہے۔ پروردگار عالم سے تہ دل سے دعا کرے معصومین علیہ السلام کے توسل سے کہ پروردگار عالم ہمیں ان اختتامی مراحل میں کم از کم اپنی رحمت واسعہ اور اپنی اس وسعت رحمت میں پروردگار اس آغوش میں لے لے، ہمیں معروم نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کی مورد توجہ رحمت قرار نہ پائیں اور اس مقدس مہینے سے ہم باہر نکل جائیں۔ پروردگار معصومین علیہ السلام کے صدقے، شہداء کربلا کے صدقے، انبیاء کے صدقے، اپنے رحمت کے صدقے، اپنے اسماء حسنہ کے واسطے، اپنی پاک کلام کے صدقے ہم سب کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ابھی آخری مراحل میں صحیح معنوں میں اپنی بارگاہ میں آ کر نادم ہونے کی، شرمندہ ہونے کی، آنسو بہانے کی اور واقعی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بحق محمد وآل محمد بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک آہستہ صلوات بھی پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔